صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سامعین محترم، کاروبار کے طریقوں کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ بقیہ خرید و فروخت کے احکام کے حوالے سے آج کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھایا کریں۔ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے۔ لہذا اس کے احکام پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی بیچنے والا ہے کسی چیز کی قیمت اس کا مالک متعین کرے گا، بیچنے والا اس کی قیمت بتائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کا تعین اس کی طرف سے ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم کسی دکان پر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ریٹ کیا ہے، دکاندار کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ اس کا ریٹ یہ اصول ٹھیک ہے۔ چاہیے جائے کہ وہ کہے آپ بھی بتا دیں جی اس کا کیا ریٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ جس کا مال ہے قیمت کا تعین بھی وہی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے قبیلے والوں سے یہ کہا تھا، یا بنی نجار سامنونی بحائطکم، اے بنو نجار کے لوگوں اپنے باغ کی قیمت کر کے مجھے بتاؤ کہ تم باغ بیچنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ چیز کا مالک ہی چیز کا ریٹ طے کرے گا۔ قیمت کا تعین جس کی چیز ہے وہی طے کرے گا۔ اس پر ہم آپ سے اپنی ساری باتیں دیکھ لیں۔ اگر آپ کو ہم مزدوری کرتے ہیں یا ٹھیکیداری میں کوئی کام کرواتے ہیں تو اس کا تعین کون کرے گا؟ جس نے کام کرنا ہے، جس نے محنت کی ہے یا کرنی، اور وہ کہیں جی آپ بھی بتا دیں اس کا کتنا ہونا چاہیے، یہ نہیں۔ اسی طرح اگر چیز ہے، موبائل ہے میرے پاس، میں یہ بیچنا چاہتا ہوں اور خریدنے والے کو کہیں آپ بتائیں جی اس کا کتنا دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا موبائل ہے تو قیمت کا تعین بھی میں ہی کروں گا۔ میری دکان ہے تو دکان پہ پڑی ہوئی چیزوں کا ریٹ میں ہی بتاؤں گا، یہ ریٹ ہے، آپ کو بارے میں ہے تو لے دو نہ، تعین میری طرف سے ہوگا۔ اسی طرح دوسرا اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہم بیچیں اس کے عیوب کو، اس کے نقائص کو چھپانا نہیں چاہیے، عیب کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی چیز کے اندر نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ دھوکہ ہوگا کہ ہم چیز نئی کر کے بیچتے ہیں، ہے پرانی، چیز کے اندر نقص موجود ہے، عیب پایا جاتا ہے، لیکن ہم خریدنے والے کو بتاتے نہیں۔ اسلام خیر خواہی کا جذبہ دیتا ہے، اور خیر خواہی یہ ہے کہ لینے والے کو پتہ چلے کہ میں عیب دار چیز لے رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ 1 نمبر چیز لے اور چیز 2 3 4 نمبر کی ہو۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتْ بَيْعِهِمَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں تاجر اور گاہک، بیچنے والا اور خریدنے والا، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ایک دوسرے پر حقیقت حال کو واضح کریں، چیز کی جو حقیقت ہے اس کی پوری وضاحت کریں کہ یہ اس لیول کی ہے، نئی ہے، پرانی ہے، صحیح ہے، خراب ہے، کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں اس بات کا خیال رکھیں، یعنی اس میں کون خیال رکھے گا؟ جو بیچنے والا ہے، وہ اپنی چیز کے بارے میں مکمل آگہی اسے دے گا کہ اس کے اندر یہ نقائص ہے، فلاں ماڈل ہے، فلاں چیز ہے، فلاں اتنی دیر کی بنی ہے، نئی ہے، پرانی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اب بتائیں کہ کتنے کی وہ لیتا ہے؟ میں اس کو 2000 کی بیچنا چاہتا ہوں، آپ کتنے کی لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ایک دوسرے پر حقیقت حال کو واضح کر دیں تو ان کے سودے میں برکت ہوگی، اللہ اس میں برکت دے گا۔ زیادہ تو اس کا پروفٹ تو کم ہوگا لیکن برکت والا ہوگا، اللہ اس میں اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ جائیں کہ بتائے بغیر بیچیں، ایپ چھپا کر بیچیں، اس کا پروفٹ تو بہت زیادہ ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو اس کے نقصان کا باعث ہے، اس مال کی وجہ سے اس کی آزمائش برکت سے خالی ہوگا، مال اس کے لیے باعث سکون نہیں ہوگا، زندگی میں آرام نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَإِن كَتَمَا، اگر انہوں نے عیب کو چھپا لیا، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولا، مُحِقَتْ بَرَكَتْ بَيْعِهِمَا، اس کے سودے سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر برکت نہیں ہوتی، سودا بک جائے گا، مال بک جائے گا، پروفٹ آ جائے گا لیکن بے برکتہ ہوگا، برکت سے خالی ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت ڈالے، ہمارے مال میں برکت ڈالے، ہمیں عزت والی زندگی دے، ہمیں سکون والا مال دے، تو ہمیں اپنا کاروبار، لین دین، معاملات بالکل 2-2-4 کی طرح وعدے کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے، عیب کو چھپانا نہیں، جو کمی کوتاہی ہے اس کا اظہار کرنا ہے، سچ کی بنیاد پر، جھوٹ بول کر نہیں ہے کہ چیز اگر 10 روپے کی ہے، جھوٹ بول کر 15 روپے کی کہہ رہا ہے کہ اس سے اوپر ہی تو دے گا نا، یہ غلط، اور اس کے نقائص کو چھپا لیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، ولا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ لہ۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو، سوائے اس کے کہ اس عیب کو وہ بیان کرے، عیب دار چیز نہ بیچے، اگر عیب دار چیز بیچتا ہے تو اس کے عیب کو وہ ظاہر کرے، بیان کرے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ اکثر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے، آپ ریڑھی پہ جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں اور سیب لینا چاہتے ہیں، سیب جو صحیح والا حصہ ہے وہ اوپر ہے، خراب والا حصہ نیچے، اور 1 کلو میں 2 کلو میں 2-4 سیب معمولی بات، 2-4 سیب خراب ڈالنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، ریٹ کون سا لے رہے ہیں؟ صحیح کا، دے کیا رہا ہے؟ خراب، اور نقائص کو بیان نہیں کر رہا، اس کے اندر برکت نہیں ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عیب دار، نقص والا، خراب، جس کے اندر کمی کوتاہی ہے وہ چیز بیچے، الا بینہ لہ، سوائے اس کے کہ وہ اس کو بیان کرے۔ مثال کے طور پر پھر اس کا طریقہ کیا ہو، اگر پھل کی ریڑھی ہے، سیب ہے،
تو بالکل صحیح سیب ایک سائڈ پہ کریں، داغی ایک سائڈ پہ رکھیں۔ جس نے داغ والے لینے ہیں وہ داغ والے لے، اور جس نے صحیح لینے ہیں اس سے وہ اپنا پروفٹ لے، صحیح قیمت لے۔ لیکن صحیح قیمت لے کر خراب مال دینا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مر علی صبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، فادخل یدہ فیہا، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں مارا، غلے کے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ نیچے کیا، تو آپ نے اپنے ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالے تو آپ کی انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا، اوپر والا غلہ خشک تھا، نیچے والا گیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، اے غلے والے یہ کیا معاملہ ہے، اوپر تو خشک ہے نیچے گیلا۔ اس پر ہم ہر چیز کا قیاس کر لیں، اوپر سیب اچھے نیچے خراب، اوپر مال اچھا نیچے خراب۔ یا صاحب الطعام ما ھذا، یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس من غش فلیس منی، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ بارش ہو گئی، غلہ گیلا ہو گیا، گندم جو باجرہ جو بھی تھا وہ گیلا ہو گیا، تو لہذا گیلے کو اوپر رکھ تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے یہ ڈھیر گیلا ہے، اور وہ تجھے قیمت کس کی دیں؟ گیلے کی۔ خشک چیز کی قیمت لے رہے، اندر گیلا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق، میرے دین پر نہیں، میرے منہج پر نہیں، میرے اصول اور طریقے پر نہیں، میری سنت پر نہیں۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور دین اور سنت پر نہیں، وہ اپنا انجام دیکھ لے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ خراب کو اوپر کر، گیلے کو اوپر کر، تاکہ آنے والے کو پتہ چلے یہ غلہ کس طرح کا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو فن سمجھا جاتا ہے، ایک کی نہیں، ایک کی بات نہیں، یہ ہر گھر کی بات۔ ہم کس کس کی بات کریں؟ ایک سیب کی پیٹی نہیں، آپ اوپر سے لے کر نیچے تک، حتیٰ کہ سبزیوں کی بوری، سبزی بھری جا رہی ہے، اوپر کا ڈاٹ کس سے لگانا ہے؟ اچھی سبزی سے، اور نیچے سب دڑم بڑم جو کچھ ہے نیچے یا درمیان میں، یا نیچے اور اوپر خراب درمیان میں، جہاں سے وہ چھری سے کاٹتے ہیں منڈی والے، ہمیں بڑا اندازہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، کہاں سے بوری کو وہ سراغ کر کے چیک کرتے ہیں، وہاں اچھا مال باقی خراب۔ دنیا کو نہیں پتا، کیا اللہ کو بھی نہیں پتا، لوگوں سے ہم نے چھپا لیا، کیا اللہ سے بھی چھپا لیا؟ شاید بلکہ ہمارا ایمان ہے، اگر ہم صحیح مال الگ کر دیں، خراب مال الگ کر دیں اور منڈی میں لے کے جائیں، ہمارے خراب سے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کوڑیوں کے بھاؤ بکے گا، لیکن جو اچھا مال ہے انشاءاللہ وہ ہمیں اتنا پروفٹ دے گا کہ ہمیں دغا بازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اصل میں ہمارا ایمان کچا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم دھوکے کے ساتھ زیادہ لینا چاہتے ہیں، ملے گا وہی جو مقدر میں ہے، چاہے حلال طریقے سے لے لیں، حرام سے لے لیں، جائز سے لے لیں، ناجائز سے لے لیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، اللہ ضرور دے گا، اور جو دے گا وہ بھی برکت والا ہوگا۔ لیکن اس طرح ہمارے معاشرے میں
یہ بالکل اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے پیمانے اور چھوٹے سے چھوٹے پیمانے ہر جگہ پر کوئی صورتحال مجموعی طور پر اس طرح کی ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے اندر نقص ہے، لیکن ہم بیان نہیں کرتے۔ بیان کریں گے تو بکے گا نہیں، بیان کریں گے تو اس کا ریٹ وہ صحیح والا نہیں لگے گا۔ ہمیں پتہ ہے یا تو ہمیں بھی نہیں پتہ، مال آیا ہم نے بیچ دیا، کوئی پتہ نہیں، یہ الگ بات۔ ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم نے مال اٹھایا لائے اور اسی طرح بیچ دیا، اندر سے کیا نکلا کچھ نہیں، لیکن ایک پتہ ہے میرے مال کے اندر یہ نقص ہے اور اس کو اچھا کر کے میں بیچ رہا ہوں، تو یہ دھوکہ ہے۔ اور جس کی بھرائی میں خود کر رہا ہوں اس کا تو ہمیں 100% پتہ ہے۔ یہ سارے غیر مسلم تو منڈی میں نہیں آتے، مسلمان ہی۔ یہ باغات سارے غیر مسلم کے ٹھیکے پہ تو نہیں ہے، مسلمان ہیں۔ مسلمان کا گلا گھونٹ رہا ہے، مسلمان سے دغا بازی کر رہا ہے، مسلمان کو اچھا کہہ کے برا اور نقص اور عیب والا مال دیتا ہے، پھر برکت کی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ برکت دے، یا اللہ برکت دے، کر کچھ رہا ہوں، برکت کہیں اور سے کیسے آ سکتی؟ برکت دینے والے کی ہم نے بات کو مانا نہیں، برکت دینے والے کو ہم نے بھلا دیا، برکت دینے والے رب کے نبی کی ہم نے مخالفت کی ہے، دین اسلام کی مخالفت کی ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو تب آتی جب اس کا اظہار کرتے۔ تیسرے نمبر پر جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، دھوکہ دہی اور فراڈ کے ساتھ ایک یہ انداز ہے، ہمارا لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور ہے، ناپ تول میں کمی ہے، لیتے ہوئے انداز اور ہے، دیتے ہوئے انداز اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمولی بات ہے۔ سورۃ المطففین میں ابتدا کے اندر اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل تباہی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ اس سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لینا ہے تو پورا پورا، بلکہ جھکاؤ کے ساتھ لینا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، جب خود خریدنے پھر زیادہ آگے دینے کم دینے۔ اور پھر آج کل تو ڈیمانڈ کے اوپر ہمارے ترازو بند ہیں، بوتل چاہیے کتنے والی، 800 ml والی، 900 والی، 950 والی، چور دروازے کھلے ہوئے۔ آپ پورا لیٹر لینے جائیں 1000 ml بہت کم ملے گی، آپ بہت کم، پورے کلو کی لیٹر کی بوتل آپ کو نہیں ملے گی، اور وہ کہیں گے جناب کتنے والا چاہیے۔ بلکہ ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو کلو اور 2 کلو والے بٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی جناب جا کر آپ کو بتانا پڑتا ہے، 1000 گرام والا چاہیے، 900 والا چاہیے، 850 والا چاہیے، اوپر لکھا ہوگا 1 kg، 1 کلو، 1000 گرام پورا لکھا ہوگا، لیکن ویٹ وزن کیا ہوگا، کتنا چاہیے، کون سا چاہیے۔ 1 کلو والا لینا ہے لیکن ہو کتنے کا، 1000 گرام کا، 900 کا، 850، 800 گرام کا۔ اب ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ وہ اس کو لے اور کسی دوسرے کے پاس جا کر اس کو تولے، نہیں، یہ اندر سے آواز ہے۔ گاہک کے سامنے ہم نے تول دیا، پورا کلو دیا، ہمارا جو پیمانہ تھا پھٹا تھا پورا تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ پورا نہیں ہے، چونکہ ہم نے جا کر وہاں سے کیا لیا ہے، 800 گرام والا لیا، لیکن اوپر لکھا وہی ہوگا۔ یہ ہمارے لینے کا دینے کا پیمانہ علیحدہ علیحدہ، اللہ اس کو ناپسند کرے۔
فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ناپ تول میں کمی کر دی۔ آج ہمارے ہاں بھی اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کے پیمانے لینے کے اور دینے کے اور۔ سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ قحط سالی، بارشیں نہیں ہوتی۔ آج بھی بارشیں رکی ہوئی، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ قحط سالی عام ہو جاتی ہے، سخت محنت کرنا پڑتی ہے لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی، اور ظالم قسم کے حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں جب قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے۔ یعنی یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہماری وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنے بھی فساد آتے ہیں وہ لوگوں کی بد اعمالی کی وجہ سے آتے ہیں، لوگوں کے برے اعمال، برے کردار کی وجہ سے آتے ہیں۔ لہذا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کریں۔ اگر ہو سکے ہمیں پیمانہ تھوڑا سا زیادہ ہی کرنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا وزنتم فرجحوا، جب تول کرو تو جھکتا ہوا کرو۔ تول کرو تو کیا کرو؟ جھکتا ہوا، سونے کی طرح نہیں پورا پورا فگر پورا ہونا نہیں، تھوڑا سا اوپر کرو۔ تم اوپر کرو گے کائنات کا رب اوپر سے رحمت کر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اپنے پیمانے میں، ترازو میں جھکاؤ پیدا کرو۔ آج تو ڈیجیٹل آ گئے، 1 گرام بھی نہیں اوپر جانے دیتے۔ پہلے تو تھوڑا سا جھکاؤ آ جاتا تھا، اب وہ بھی گیا۔ پھر برکت ڈھونڈتے ہیں، برکت آتی نہیں۔ برکت اس طرح آئے گی اذا وزنتم فرجحوا، جب وزن کرو تو پیمانے کے اندر جھکاؤ، تھوڑا سا زیادہ جائے، کم نہ جائے۔ پھر زیادہ جائے گا خیر خائی ہوگی، اللہ زیادہ دے گا۔ کم چلے گئے، اللہ کی عدالت میں اگر کھڑا کر لیا تو کیا جواب دے؟ 1 کلو سے اگر کوئی 10 12 گرام 15 گرام زیادہ چلا گیا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، چند دانے ہیں گندم کے، چند دانے، کچھ بھی ویلیو نہیں ہے۔ اتنے تو توڑے سے ویسے بھی راستے میں گر جاتے ہیں۔ اگر زیادہ دیں گے اللہ اس کی وجہ سے برکت دے گا، اگر چند دانے کم ہو گئے تو ہمارا شمار گنہگار لوگوں میں لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح قسم، یہ پچھلے جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا، قسم کھا کر اپنے مال کو بیچ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ دنیا میں تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، وقتی طور پر گاہک مطمئن ہو جائے اور میری قسم کی وجہ سے وہ کہے یار قسم کھا رہا ہے، بس اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لہذا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، پلاٹ لیا ہے 2 کروڑ کا اور وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے 2 کروڑ 25 لاکھ کا لیا۔ اب خریدنے والا کیا کہے گا؟ 2,25,00,000 کا تو اس نے لیا، کم از کم 30 کا تو دیں نا۔ کیا خیال ہے؟ 2,25,000 سے اوپر ہی سودا کرے گا نا، نیچے تو نہیں آتا نا۔ اور کچھ نہ بچے، 25 لاکھ تو بچا۔ قسم کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ میرا فائدہ تو ہو گیا کہ میں نے اللہ کا نام لیا، قسم کھائی ہے۔ قسم کھا کر یہ میں کہہ رہا ہوں گاہک مطمئن تو ہو جائے گا، چونکہ گاہک کو نہیں پتا کہ ہمارا ایمان اتنا کچا ہے کہ عرش والے کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنے کا لیا۔ اس رب کا نام استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ پھر خیر کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟
جب ہم نے رب کا نام ہی غلط استعمال کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قسم تجارت کو تو چلا دیتی ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے میں نے کہا فائدہ تو ہو جائے گا، گاہک مطمئن ہو جائے گا، میری قسم کی وجہ سے مجھے دنیا کا فائدہ تو مل جائے گا لیکن بے برکتہ ہوگا، وہ فائدہ اس میں برکت نہیں ہوگی، سکون والا نہیں ہوگا، مال اس سے برکت اٹھ جائے گی۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، آپ نے فرمایا بے میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچ جاؤ، یہ قسمیں کھا کھا کر سودا نہ بیچا کرو، بات بات پہ قسم 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 قسم، کیا قسم؟ آپ نے منع کیا ہے کہ بے میں زیادہ قسمیں کھاتے ہوئے بچو، کیونکہ یہ چیز فروغ تو کر دیتی ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سیدھی بات کریں جی اتنے کی، میں نے اتنے کے لیے ہے، وہ کون صاحب سے پوچھ رہے کتنے کا لیا ہے؟ یہ تو ہم اس کو مطمئن کرنے کے لیے، بارگیننگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو اس کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں تم نے کتنے کا لیا ہے، نہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، نہ ہم اس بات کے شرعی اعتبار سے پابند ہیں کہ ہم بتائیں گے یہ موبائل میں نے 30,000 کا لیا، کیوں بتاؤں؟ نہیں بتاتا، میں نے اتنے کا بیچا ہے، تمہاری سمجھ میں آتی ہی ہے بات، کر لیں نہیں تو نہ سے، قسم سے میں نے اتنے کو لیا، قسم سے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کیا اللہ کی قسم؟ آپ نے فرمایا دنیا کا فائدہ تو ہو جائے گا، مال تو مل جائے گا، سودا تو ہو جائے گا، فائدہ تو مل جائے گا، لیکن اس سے برکت اٹھ جائے گا، برکت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح پانچویں بات کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، کاروباری معاملات میں، لین دین میں دوسرے فریق کو رائے دینا، سہولت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب، اس سے نرم معاملہ کرنا اسلام اس کی تلقین کرتا ہے، اور جب تک فریقین آپس میں نرم دلی سے معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نرمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے اور تقاضا کرتے وقت نرمی کرتا ہے، لینا ہے تو نرمی کرتا ہے، بیچنا ہے تو نرمی سے، معاملات آپس میں طے کرنے ہیں تو نرمی سے، اونچی اونچی بولنا، شور بچانا، جھگڑا کرنا، قسمیں کھانا، لمبی لمبی بحثیں، نرمی سے، ایک دوسرے کے لیے نرمی کا پہلو، جب تک یہ نرمی کریں گے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اور آپ نے دعا کی ہے رحم اللہ رجلا، اللہ اس آدمی کے اوپر رحم کرے جو بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے، معاملہ طے کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور فرمایا افضل المؤمنین رجل سمح البیع وسمح الشراء وسمح القضاء وسمح الاقتضاء، بہترین مومن وہ ہے، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، جو خرید و فروخت کرتے ہوئے قرض کی ادائیگی اور مطالبہ میں نرمی کرتے ہیں، لین دین کے معاملات میں نرمی ہے، قرض کے معاملات میں نرمی ہے اور مطالبہ میں نرمی ہے۔ لینے تو ہیں حق بجانب ہے، مال پیسے تو میں نے لینے آج کا وعدہ تھا نہیں دیا، میں کہہ سکتا ہوں لاؤ، لیکن جا کر اونچی اونچی شور مچانا، اس کو ذلیل کرنا، محلے میں پتہ چلے اس نے پیسے دینے تھے، دو چار بندے اکٹھے کرنا، گالیاں نکالنا، ہو ہا کی آواز، یہ وہ ایرا وغیرہ، نہیں، اسلام کہتے ہیں نہیں، مہلت دے دے، نرمی پیدا کر۔ دوسری طرف یہ بھی کہا اگر جان بوجھ کر نہیں دے رہا یہ بھی غلط کر رہا ہے، قرض ہے دینا ہے، مال ہے نہیں دے رہا، غلط کر رہا ہے۔ اور لینے والے کو بھی کہا نرمی سے، نرم، ہمیشہ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہماری دکانوں پہ اکثر لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال قابل واپسی نہیں ہے، خریدا ہوا مال واپس
نہیں ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خریدا ہوا مال واپس ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے میرے مال کے اندر کچھ کمی ہے جس وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب مجھے وہ کمی والا مال نہیں لانا چاہیے، مجھے اچھا مال لانا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے اس کے اندر عیب ہے، مجھے پتہ ہے یہ کل کو خراب ہو جائے گی، مجھے پتہ ہے اس کو ابھی اس نے چلایا ابھی خراب ہو جائے گا، لہذا اس کی گارنٹی نہیں۔ آگے سے کہتے ہیں جی چائنا کے مال کی کوئی گارنٹی نہیں، خریدا ہوا مال قابل واپسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من اقال مسلما اقالہ اللہ اسرتہ، جو مسلمان کا سودا واپس کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ اس کی غلطیوں سے درگزر کرے گا۔ جو کسی کا مال واپس آئے اور وہ رکھ لے، کوئی بات نہیں، اور لے لو، نہیں لینا کہیں اور سے لے لو، میرا مال ہے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، وقتی طور پہ دھچکا لگے گا، آ گیا واپس، نقصان ہوا نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس میں مزید برکت ہے۔ یہ ضروری ہے وہ ایک ہی گاہک آنا ہے، کوئی اور بھی آ سکتا ہے، اس سے بڑا بھی آ سکتا ہے۔ وہ چیز اگر واپس کریں گے وہ آپ کا پکا گاہک بن جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس طرح بھی فائدہ ہو سکتا ہے، یار وہ چیز واپس کر لیتا ہے، اعتماد ہے، آئندہ بھی آپ کے پاس آئے گا، ورنہ وہ سب کو کہے گا فلاں کے پاس نہیں جانا، اس کا مال بھی ٹھیک نہیں، واپس بھی نہیں کرتا، دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی۔ اگر واپس کریں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہماری غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ اسی طرح خریدنے سے پہلے بیچ دینا، ابھی مال نہیں آیا میرے ہاتھ میں نہیں اور اس کا سودا آگے کر دیا، مارکیٹ میں آ گیا، اس کا سودا ہو گیا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، قبضہ سے پہلے اس کو بیچ دینا یہ ٹھیک نہیں، پہلے اس کو اپنے قبضے میں لیں پھر اس کے بعد بیچیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاتینی الرجل یسألنی البیع، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ مجھ سے ایسی چیز کا سودا کرنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی، کیا میں اس سے سودا کر لوں پھر وہ چیز بازار سے خرید کر اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو متعین چیز تیرے پاس موجود نہیں اس کا سودا نہ کر۔ ہمارے بازاروں میں یہ چلتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جی اینڈرائڈ موبائل چاہیے اوپو کا، نہیں میرے تو پاس ویوو کا، چلو میں آپ کو لا دوں گا، سودا ہو گیا 35,000 کا، مال میرے پاس موجود نہیں، میری موبائل کی دکان ہے، موبائل میرے پاس موجود نہیں ہے، میں نے سودا کر لیا ہے، جا کر وہاں سے لاؤں، غلط۔ اس کو کہو بھائی کل میں لے آؤں گا، آپ کل آ کے میرے سے سودا کر لیں، جتنے کا ملا آپ کو دے دوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ زیادہ چلتا ہے، کچھ لوگوں کے باقاعدہ آفس ہے، آفس بنائے ہوئے چیز نہیں ہے، ان کا کام ہی ہے، آتے ہیں بروکر، آتے ہیں گاہک، آتے ہیں جی یہ سامان چاہیے، جی فون کیا، ہاں ہے جی، کتنے کا؟ اتنے کا، جی مل جائے گا، سودا لاؤ، پیسے لاؤ، پیسے لیے کل کو سودا نہیں، میرے پاس مال ہے ہی نہیں، میرے قبضے میں نہیں ہے، یا تو پیچھے گودام میں پڑا ہے میرے قبضے میں، میں اس کو کہوں آؤ دیکھو یہ پڑا ہوا، میرے پاس ہے ہی نہیں، مال کیسا ہے کیسا نہیں، مجھے ملے نہ ملے، خراب ملے اچھا ملے، مجھے کچھ نہیں پتا، تو میں اس کا سودا کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا سودا اتنی دیر جائز نہیں ہے جب تک وہ میرے قبضے میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک
جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کا سودا نہیں کرنا. لیکن آج ہمارے ہاں بہت اس طرح کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے ہم اس کا سودا کر لیتے ہیں. اسی طرح سودے پر سودا کرنا. ایک سودا ہو چکا ہے, پلاٹ تھا, گاہک لگ گیا, طے ہو گیا, گھر گیا, ایک اور کو پتہ چلا یہ پلاٹ بیچ رہا ہے. کتنے کا بیچا؟ 2 کروڑ کا. مجھ سے 2 کروڑ 10 لاکھ لے. غلط. سودا ہو گیا, ختم. اگر سودے پہ سودا کرنا ہے غلط. اسی طرح اسی حدیث میں, لمبی حدیث میں, نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام بھیجنا. اسے پتہ چل گیا 2 گھروں کے آپس میں بات چل رہی ہے, لڑکے والوں نے لڑکی پسند کر لی, لڑکی والوں نے لڑکا پسند کر لیا. کسی رشتہ دار کو پتہ چلا, آنکھیں کھولی, ہیں ادھر کر رہے ہیں, نہیں میرے لڑکے سے کر. غلط. پیغام منگنی کے اوپر پیغام منگنی بھیجنا غلط ہے. ہاں ان کا طے نہیں ہوا پھر ٹھیک ہے, انتظار کریں. طے ہو گیا ہو گیا, نہیں ہوا نہیں. ہاں اس کی یہ گنجائش موجود ہے, بندے نے پلاٹ بیچ دیا, ایک پارٹی وہ کہتی 2 کروڑ لے لو, اس کا فیصلہ نہیں ہوا, ریٹ لگا ہے فیصلہ نہیں ہوا. اور پارٹی آتی 2 کروڑ 10 لے لو, ٹھیک ہے. ایک اور آ جائے 2 کروڑ 20 لے لو, ٹھیک ہے, چل رہی ہے. ابھی فائنل نہیں ہوا, لیکن جب فائنل ہو جاتا ہے, ریٹ طے ہو جاتا ہے, بات پکی ہو جاتی ہے, ہم بہانے لگاتے ہیں اس نے ٹوکن تو نہیں نہ دیا, ٹوکن تو نہیں نہ دیا. زبان کی کوئی ویلیو نہیں, ٹوکن کی ویلیو نہیں. لوگ تو ٹوکن دے کر بھی مکر جاتے ہیں, پھر کیا کرتے. شریعت کہتی نہیں, بات طے ہو گئی, اب اس کو آگے سودا کرنے کی اجازت نہیں. کسی اور کو اس سودے کے اوپر سودا کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا جو فائنل ہو گیا وہی فائنل, اب اس میں زیادہ نہیں کر سکتا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض, کوئی شخص کسی کے سودے کے اوپر سودا نہ کرے. لیکن اگر فائنل نہیں ہوا تو پھر اجازت نہیں. جیسے نیلام کے ہوتے ہیں, نیلام کر رہے ہیں جی یہ چیز اتنے کی, ایک آواز دیتا ہے 100 کی 10 کی, جیسے منڈیوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, چل رہا ہے. اس کی صورت موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر موجود ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب طے ہو گیا پھر تو کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو سودے کے اوپر سودا کرے, پھر اسے خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں جس کو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو, تھوڑے وقت میں اتنی باتیں بیان کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, ہمارا وقت ہو چکا ہے. آخری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ بڑھانا ہمارے ہاں اس کو معمولی سمجھتے ہیں. کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ریٹ نہیں بڑھایا جاتا. کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ریٹ کم نہیں کرنا چاہیے, کم کرنے کی بات ہے. اس پر موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث موجود ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے, اور ان کا ایک بڑا تذکرہ ہے. ان کے پاس سے گزرے اور وہ بازار میں منقع بیچ رہے تھے. یہ انگور کا جو خشک انگور ہوتا ہے جسے میوہ کہتے ہیں, منقع بیچ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یا تو قیمت میں اضافہ کرو یا ہمارے بازار سے نکل جاؤ, کہیں اور چلے. صحیح حدیث ہے. کیا مطلب ہے؟ بازار کے ریٹ سے وہ کم کر رہے ہیں. کا جو ریٹ ہے منڈی کا وہ ریٹ چلے گا. لہذا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ایک دکان بہت بڑی چل رہی ہے, ساتھ والا دکان بناتا ہے اور وہ اس کا ریٹ کم کر دیتا ہے. چینی بک رہی ہے 85 روپے اور یہ 80 روپے بیچتے ہیں. کیوں؟ گاہک کھینچنے کے لیے اور اس کا گاہک توڑنے کے لیے. مقصد کیا ہے؟ اس کا گاہک ٹوٹے.
اس کا گاہک توڑنے کے لیے، اپنا گاہک جوڑنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، غلط ہے۔ اب اس کے پاس کچھ اور بھی سرمایہ ہوگا، اگر 2-4 مہینے ایسے کر کے گاہک کو کھینچ لے گا، نقصان ہو جائے گا، بعد میں یہ بھی اس طرح کر لے گا، ایسا بڑھا دے گا، یہ سمجھتا ہے میرا کیا، میرا تو چلتا ہی ہے نا۔ نہیں، تیرا تو چلتا ہے، اس کا بھی تو دیکھ، اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اگر اس کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ غلط۔ ہاں، ایسے گاؤں میں، علاقے میں، وہاں پر کوئی اور دکان ہی نہیں، اس کی ایک ہی دکان، اس کی دکان کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں، لائے بیچے، تھوڑا پروفٹ رکھے، زیادہ رکھے، پروفٹ کرتا ہے نہیں، چلے اس کا سب ذرا گزارا ہوتا ہے، تھوڑا پروفٹ کر کے عوام کی خدمت کے جذبے سے کریں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لوگ پروفٹ 10 روپے لے رہے، یہ 5 لے لے، اور یہ دیر رکھے کہ میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کا گاہک توڑنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر کر رہا ہے، جو اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ غلط ہے بھائی جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحب